ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. دو اہم گیسٹ ہیں ناظرین. میں کوشش کروں گا کہ زیادہ آپ کے اور ان کے درمیان میں حائل نہ ہوں, اور بہت اہم ایشوز ہیں اور ظاہر ہے آپ سننا چاہتے ہیں, اور جو ایک اہم مسئلہ ہے معیشت اس کے حوالے سے بھی, اور جو قانون ہے آئین ہے اس کے حوالے سے بھی. تو ہمارے ساتھ آج گیسٹ ہیں ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب, ماہر معاشیات, ڈین نیسٹ ہیں, ممبر اکنامک ایڈوائزری کونسل, سابق مشیر خزانہ, سابق اسپیشل سیکرٹری خزانہ فائنانس. بڑا تجربہ ہے ماشاءاللہ, بڑا نام ہے سر کا. آپ کا شکریہ سر, آپ نے جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں انور منصور خان صاحب, اٹارنی جنرل آف پاکستان. بڑا نام ہے, سارے لوگ جانتے ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ سر. میں پہلے آ جاتا ہوں, تھوڑا سا معیشت کا ایک بہت ہی بڑا بریک ڈاؤن ہوا ہے, تو میں ذرا پہلے ایک سوال رکھ دیتا ہوں انور منصور صاحب آپ کی اجازت سے ڈاکٹر اشفاق سے. جی ڈاکٹر اشفاق صاحب, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا پاکستان میں. آج تک پاکستان کی تاریخ میں ایز اے طالب علم جو میں سن رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں کہ بجٹ خسارہ جو ہے وہ 3.45 ٹریلین بلند ترین سطح تک پہنچ گیا ہے, یعنی قومی پیداوار کا 8.9% جو آج تک سر نہیں ہوا میری اطلاع کے مطابق. اور اس کے باوجود کہ آپ نے ڈیولپمنٹ فنڈ میں جو اخراجات تھے اس میں تقریباً 25 سے 26% کی کمی کی تھی. تو میں ایک تو سر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ خبر صحیح ہے, یہ بات صحیح ہے, اور اس کی کیا وجوہات ہے سر کہ یہ ایک سال میں اس حکومت نے اتنا بڑا یہ جو ہے بجٹ خسارہ آیا ہے, یہ کیوں آیا ہے سر؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ کیا یہ صحیح ہے. یہ بالکل صحیح ہے, کیونکہ وزارت خزانہ نے اپنے ویب سائٹ پہ جو فسکل آپریشن کا ٹیبل ہے وہ ریلیز کیا, جس میں یہ سارے تمام ڈیٹیلز وہاں دیے گئے ہیں. تو دوسرا یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ یہ کیوں ہوا ہے ایسا. دیکھیں, کئی اس کے وجوہات ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب یہ حکومت سے باہر تھے تو انہیں اندازہ تو تھا کہ معیشت کی حالت کتنی خراب ہے, لیکن جب حکومت میں آنے کے بعد جب فائلوں پہ نظر پڑی تو پتہ چلا کہ ہم جو سمجھ رہے تھے اس سے کہیں زیادہ خراب ہے معیشت. تو وہ ایک تھوڑی سی پینک سے صورتحال تو ہوتی ہے. تو ایک تو یہ تھا کہ جو خیال تھا اس سے کہیں زیادہ ہی معیشت خراب نکلی. اب ایسے صورتحال میں جب اتنی خراب معیشت ہو تو آپ کے پاس مین پاور اچھے ہونے چاہیے. بار بار کہتا رہا اسد عمر صاحب کو کہ آپ اپنی ٹیم کو بدلیں. آپ کے پروگرام میں بھی بیٹھ کے میں نے, اور آپ نے ایک شعر بھی سنایا تھا, اسی اوتاق کے لانڈوں سے پتہ نہیں دوا لیتے ہیں. آپ نے اس قسم کا شعر بھی سنایا تھا آپ نے اپنے پروگرام میں. جی, تو جن لوگوں نے معیشت کو اس تباہی پہ پہنچایا تھا وہی اسد عمر صاحب کے اوپننگ بیٹسمین بن گئے. اور میں کہتا رہا کہ بھئی تبدیلی کریں, یہاں پر تبدیلی کریں. لیکن اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر ان لوگوں کے اندر صلاحیت ہوتی تو معیشت کو یہاں تک نہیں پہنچاتے. نہیں تھی صلاحیت تو آپ تبدیل کر دیتے. اچھے لوگ سول سرونٹ بہت اچھے موجود ہیں, آپ ان کو لے لیتے. لیکن چلایا انہوں نے اسی کے ساتھ میں. آپ یقین کریں بہت دکھ ہو رہا ہوتا تھا کہ یہ کن لوگوں کے ساتھ اسد صاحب جو ہیں یہ چلا رہے ہیں اپنی اس کو. اس کے بعد انہوں نے وہ چھوٹے جو اینالسٹ ہوتے ہیں کراچی میں بیٹھے ہوئے ڈفرینٹ انویسٹمنٹ ہاؤسز میں, ان لوگوں پہ ریلائی کرنا شروع کیا, ان کے انالیسس پہ. تو ایک تو یہ کہ معیشت کے چیلنجز ان کے وہم و گمان سے زیادہ تھا, لیکن اس کو ایڈریس کرنے کے لیے مین پاور جو تھی وہ بہت ہی کمزور تھی. وہ ان کے ساتھ کنسسٹنٹ نہیں تھے. بہت بہتر مین پاور کی ضرورت تھی. پھر یہ ہوا کہ سر میں یہاں روکوں گا. ایک عام آدمی مین پاور نہیں سمجھتا. میں آپ سے کلیئر کٹ پوچھنا چاہتا ہوں, مشیر خزانہ, گورنر اسٹیٹ بینک, پلاننگ منسٹرز, ریونیو منسٹرز, کیا کہتے ہیں سرمایہ کاری منسٹرز, یہ ساری اس ٹیم کا حصہ ہیں سر جس کی وجہ سے یہ فیلئر ہوا ہے. پلیز تھوڑا سا کمنٹ سر اس پہ.
دیکھیں پہلے تو کافی عرصہ تک تو اسد عمر صاحب رہے. یہ جو دو جن کا نام آپ نے لیا ہے یہ تو بہت آخر میں آئے, آئی ایم ایف کے پروگرام کو مکمل کرنے کے لیے آئے تھے. حفیظ شیخ صاحب اور رضا باقر یہ تو بہت اینڈ میں شامل ہوئے ہیں, کیونکہ آئی ایم ایف کے مذاکرات آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا. میری اطلاع یہ تھے کہ آئی ایم ایف بہت زیادہ فرسٹریٹڈ تھے, اور پھر یہ کہ ہماری ٹیم بھی جو ہے وہ اس قسم کے جو شرائط تھے وہ ماننے کو تیار نہیں تھی, تو جس کی وجہ سے ایک ڈیڈ لاک سا کریٹ ہوا تھا, اور وقت گزرتا جا رہا تھا اور ہمارے حالات اور خراب ہوتے جا رہے تھے. اس لیے ان کو ہٹانا پڑا, اور پھر چونکہ اب پروگرام کرنا تھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ہمارے آدمی لے لو. تو مذاکرات تو نہیں ہوئے, ایک طرف آئی ایم ایف واشنگٹن تھا, دوسری طرف آئی ایم ایف اسلام آباد تھا, تو ان دونوں نے مل ملا کے یہ پروگرام سامنے آپ کے رکھ دیا. اب ایسے ٹارگٹ رکھے گئے اس وقت بھی, جو پھر یہ کہ معیشت کی جو حالت تھی وہ کوئی بہتر نہیں ہو رہی تھی, کیونکہ انسرٹنٹی بہت تھی. اور اس میں سب سے زیادہ جو رول پلے کیا ہے یہ آئی ایم ایف کے پرائر ایکشنز نے رول پلے کیا, کیونکہ نومبر کے مہینے کے بعد سے ہم نے ان سے ایک طریقے سے اگری کر لیا تھا. تو وہ جو صبح ایک بزنس مین اٹھے, ناشتہ کر رہا ہو, ٹی وی کی طرف اس کی نظر ہے, پتہ چلا کہ جیسے ہی اس نے کھولا پتہ چلا کہ جی 10 روپیہ جو ہے وہ روپیہ نیچے چلا گیا ڈالر کے مقابلے میں. اس کے تو ناشتہ وہیں کے وہیں رہ گیا. وہ پریشان حال کہ میں کروں کیا, میری بہت ساری پیمنٹس ڈیو ہے, تو مجھے تو بہت زیادہ روپیہ دے کر ڈالر خریدنے پڑیں گے آپ. تو ہر روز صبح میں جب آپ اٹھیں تو آپ کو یہ نہ پتہ چلے کہ آپ کا ایکسچینج ریٹ کیا ہوگا اور کہاں پر ہوگا, تو بزنس مین نے سب ویٹ اینڈ سی کے موڈ میں چلے گئے. اسی طریقے سے ڈسکاؤنٹ ریٹ چھلانگیں مار رہا ہوتا تھا. ڈسکاؤنٹ ریٹ جو اسٹیٹ بینک کا جو ریٹ ہے, انٹرسٹ ریٹ, آسمان سے باتیں کرنا شروع کر دیا, دھڑا دھڑ بڑھ رہے ہیں. اب آپ بتائیں کہ ایسے ماحول میں کوئی پاگل ہی انویسٹر ہوگا جو انویسٹمنٹ کرے, وہ تو یہ ہاتھ روک کے بیٹھا ہوا ہوگا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ اگلے میں کوئی انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا ہے, ڈیویلیویشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. دوسری طرف یوٹیلیٹیز کی پرائسز ہیں, دیکھیں دنیا میں بڑھتے ہیں, کہیں پہ گیس کی قیمتیں 10% بڑھ گئیں, کہیں 15% بڑھ گئی ہیں, ہم 100-150% بڑھا رہے ہیں. اب ایسے ماحول میں جو ہم نے کریٹ کیا, یہ اتنے انسرٹن سچویشن ہم نے کریٹ کیے کہ آپ دیکھیں کہ سرمایہ کار بالکل اپنے اپنے بلوں میں چلا گیا اور ویٹ اینڈ سی کے موڈ میں چلا گیا, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہماری انڈسٹریل پروڈکشن نیگیٹو گروتھ ہوئی ہے. اس میں جی ڈی پی کی شرح جو بڑھنے کی ہے وہ تقریباً 3.3% ہے. تو جب ملک میں ریونیو کے شارٹ فال بھی کافی ہوا, میرے خیال میں پہلے 4300 بلین کا وہ ٹارگٹ تھا, اس سے کم کر کے پھر ہم نے 4150 کیا تھا, یہ غالباً 3764 وغیرہ کہیں پر جا کے مکمل ہوا ہے. تو اس میں بھی کافی شارٹ فال ہوا ہے, جس کی وجہ سے, اور ایکسپینڈیچر میں بھی سلپیج ہوئے ہیں, یہ بھی ڈسکاؤنٹ ریٹ کی وجہ سے. پاکستان کا یہ جو آپ نے جس کا ذکر کیا ہے جس تباہی کا, اگر حکومت بھی ذمہ دار ہے تو اتنا ہی ذمہ دار آئی ایم ایف کے پروگرام بھی ہیں, آئی ایم ایف کے پرائر ایکشنز بھی ہیں, کیونکہ یہ ایک تو ریونیو میں شارٹ فال ہوا ہے, ایکسپینڈیچر میں جو اضافہ ہوا ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کے بڑھنے کی وجہ سے ہوا ہے کہ 1% جب ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھاتے ہیں تو رفلی 150 بلین کا آپ کا انٹرسٹ پیمنٹ بڑھ جاتا ہے. میں ذرا انور منصور صاحب سے بھی بات کر لیتا ہوں. انور منصور صاحب, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بہت اہم فیصلہ ہوا ہے, اور یہ ابھی اس فیصلے کے اوپر الیکشن کمیشن کے 2 ممبران کو صدر پاکستان نے جو آئین کا آرٹیکل ہے 213 جو ایک پروسیجر ہے, سر آپ زیادہ جانتے ہیں, میں تو اسٹوڈنٹ ہوں, اس کو بائی پاس کر کے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے 2 ممبر الیکشن کمیشن کے انہوں نے نامنیٹ کر دیے سر, اور اس سے الیکشن کمیشن کے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں انہوں نے حلف لینے سے انکار کر دیا. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے سر کہ جب کانسٹیٹیوشن میں پروسیجر لکھا ہے, کنسلٹیشن لکھا ہے, اور اس کے باوجود ان پروسیجر کو ایڈاپٹ کیے بغیر 213 کو جو آئین کا حصہ ہے
ایک ایسی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا شخص جو صدر پاکستان ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی کام کیسے کر رہا ہے سر؟ بہت بہت شکریہ. یہ سوال جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ بھی ہے اور اس کی توجہ بھی ہے. کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان کنسلٹیشن اپوزیشن اور حکومتی ارکان کے درمیان میں ہوگی، مگر یہ جو کنسلٹیشن ہو رہی ہے یہ ٹوٹل ڈیڈ لاک میں آ گئی تھی. اور جہاں تک کہ تعلق ہے اس کنسلٹیشن کا، مستقل طور پر کوئی پارٹی جو ہے وہ بچ کرنے کو تیار نہیں تھی. اب جب ڈیڈ لاک آ جاتا ہے تو کانسٹیٹیوشن میں کہیں کوئی پروویژن نہیں ہے کہ اس ڈیڈ لاک کو توڑا کیسے جائے. جب کوئی ایسا پروویژن نہیں ہے کہ توڑا کیسے جائے تو پھر کیا کیا جائے. اب چونکہ یہ کمیٹی بناتے ہیں، اسپیکر بناتے ہیں یہ کمیٹی، اور اسپیکر نے اپنے تئیں انہوں نے پروپوز کیا کہ یہ جو ہے 2 ممبران کو آپ نامنیٹ کر دیں. تو اسپیکر کی طرف سے یہ گیا اور پریزیڈنٹ نے ایکٹ کیا جو اسپیکر نے ایڈوائز کیا تھا اس کے بیسس کے اوپر. یہاں سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ 2 ممبران الیکشن کمیشن میں شارٹ تھے، اور ظاہر ہے کہ 2 ممبران جب شارٹ تھے تو الیکشن کمیشن کا کام جو ہے وہ بھی رک رہا تھا. وہ ضروری تھا اپوائنٹ کرنا، اپوائنٹ نہیں کیا تو وہ ادھر پرابلم آ رہی تھی. اور اگر دونوں پارٹیاں مل کر وہ کوئی آپس میں طے نہیں کر پا رہی تھیں تو کوئی نہ کوئی راستہ تو نکالنا تھا. تو اسپیکر نے یہ راستہ نکالا اپنا اور یہ کہا کہ ان کو اپوائنٹ کیا جائے، اور پریزیڈنٹ نے اس بیسس پہ. مگر میں اس میں ایک بات بڑی واضح بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر اگر کوئی انلیگیلٹی تھی بھی تو اس کو تو آپ کورٹ میں چیلنج کر سکتے تھے، کورٹ میں کرنا چاہیے تھا. الیکشن کمشنر کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ پریزیڈنٹ نے جو بنایا اس پہ اوتھ لینے سے منع کر دے. یہ بلکہ الیکشن کمشنر نے انفیکٹ وائیولیٹ کیا ہے اپنا اوتھ، جو کہ بڑا ضروری ہے، جو کہ اس کو کرنا چاہیے تھا. اس کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ یہ کہے یہ غلط ہے یا صحیح ہے. ٹھیک ہے سر. میں سر یہاں 2 چیزیں رکھنا چاہتا ہوں سر، اور آپ سے یہی چیز پوچھنا ہے سر. جہاں تک میں نے پڑھا ہے سر، جہاں تک میں نے اس پوری یہ جو میرے پاس آئین پڑھی ہوئی ہے سر، آپ نے خود ابھی ایک جملہ کہہ دیا سر کہ کانسٹیٹیوشن میں جیسے ججز کے اپوائنٹمنٹ میں ہیں کہ جی اس طرح سے کنسلٹیشن ہوگا اور جائے گا، اور اگر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ہے تو اسی کو ایکسیپٹ کر لیا جائے گا، اس کا ایک راستہ دیا ہوا ہے. لیکن سر الیکشن کمیشن کے ممبران کا کنسلٹیشن جو وزیر اعظم اور لیڈر آف اپوزیشن جو نام دیں گے طریقہ کار ہے، پھر پارلیمانی کمیٹی میں جائے گا. پارلیمانی کمیٹی اگر وہاں ڈیڈ ہو جاتا ہے تو کوئی ایسا آئین میں راستہ نہیں ہے سر، اس کا کوئی سوچا نہیں گیا اس کا کہ آئیدر اس پہ کیا کیا جا سکتا ہے. جب آئین میں کوئی پروویژن نہیں ہے تو پھر یہ اسپیکر یہ کیسے ریکمنڈ کر سکتا ہے؟ اور صدر جو ایک آئینی پوسٹ ہے، جب آئین میں اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ اس کو اس طرح اپوائنٹ کیا جائے تو یہ صدر نے کیسے اپوائنٹ کر دیا؟ سر یہ میرا آپ سے اسپیسیفک کوشچن ہے سر. دوسرا جو آپ نے اٹھایا ہے سر سوال چیف الیکشن کمشنر کا، تو چیف الیکشن کمشنر کو اگر یہ انفارمیشن پارلیمانی کمیٹی سے مل جاتی ہے کہ ان کی کنسلٹیشن نہیں ہوئی ہے فائنل، تو کیا چیف الیکشن کمشنر اس کے اوپر اپنا فیصلہ نہیں دے سکتا ہے سر؟ کیا ہم حلف نہیں اٹھائیں گے کیونکہ پروسیجر ایڈاپٹ نہیں ہوا ہے؟ یہ 2 سوال ہے سر. میں نے پہلے کوشچن کا سوال جو سوال تھا آپ کا پہلا، اس کا جواب تو میں نے بڑا کلیئرلی دیا ہے کہ جب ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ الیکشن کمیشن کو پورا نہیں کیا جائے. اور اگر اسپیکر نے راستہ ہے جو کہ کمیٹی بناتی ہے سر، اسپیکر نے غلط راستہ، اسپیکر نے غلط کیا سر. اسپیکر نے یہ کس پروویژن کے تحت کیا سر؟ کون سا لا ہے، کون سا کانسٹیٹیوشن؟ دیکھیں سر اسپیکر ہو سر، ایک کوشچن سر، اس سے ایک کوشچن کہ پارلیمنٹ چلتا ہے رول آف بزنس سے، ایکٹ آف پارلیمنٹ سے اور کانسٹیٹیوشن سے، اور پاکستان کے اندر کوئی قانون کانسٹیٹیوشن سے بڑا نہیں ہے. جب کانسٹیٹیوشن میں یہ پروویژن ہی نہیں ہے
کہ پریزیڈنٹ کسی کے ریکمنڈیشن سے, چاہے وہ اسپیکر ہو چاہے کوئی اور ہو, اگر ڈیڈ لاک ہو جائے تو وہ 2 ممبر کو اپوائنٹ کر دے. تو کیسے اسپیکر نے ریکمنڈ کیا اور کیسے پریزیڈنٹ نے اس کو اپوائنٹ کیا سر, یہ سوال ہے. دیکھیے, آپ کو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جواب دیا. میں ظاہر ہے وہ تو نہیں کہوں گا جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ مانگ رہے ہیں, مگر بیسیکلی بڑا کلیئرلی میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیڈ لاک کے معنی یہ ہیں کہ آپ ممبر اپوائنٹ نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پورا مکمل نہیں ہوگا, وہ بھی ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے سر, تھینک یو. میں ذرا سا فائنانس کی طرف آتا ہوں. پہلے جناب اشفاق صاحب ایک بہت اہم سوال پوچھنے جا رہا ہوں سر, اور وہ یہ ہے کہ کراچی جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے سر, اور کراچی کے فیڈرل کو سر یہ 65% سے زیادہ ریونیو دیتا ہے سر, اور تقریباً سر صوبے کو 85% سے زیادہ ریونیو دیتا ہے. کیا وجوہات ہے سر یہ جو پاکستان کی معیشت کی تباہی ہو رہی ہے ٹیم کی وجہ سے, نالائقی کی وجہ سے, نااہلیت کی وجہ سے, اور آئی ایم ایف کے لوگوں کو کے ہاتھ میں سارے اختیارات دینے کی وجہ سے, اور ان کی بتائے ہوئے جو رولز ہیں اس کو فالو کرنے کی وجہ سے. تو دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کو تباہ کیا جا رہا ہے سر. وہ کراچی جو میں نے کہا کہ فیڈرل کو 65 اور پروونشل کو یہ دیتا ہے, تو کیا یہ کوئی سازش ہے سر پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے, اس ہب کو تباہ کر دیا جائے؟ یہ آپ کا بہت ایک سوال بہت ہی زبردست ہے, اور میرے خیال میں آج پہلی مرتبہ کسی چینل پہ کسی اینکر پرسن نے یہ سوال اٹھایا ہے کراچی کے حوالے سے اس اینگل سے, ورنہ سارے لوگ جو ہیں زیادہ تر کچڑے کی باتیں کر رہے ہوتے تھے کہ وہاں پر تباہی ہے, بربادی ہے. دیکھیں, اتنا بڑا شہر, ایک منی پاکستان ہے کراچی, ملک کے ہر علاقے کے لوگ وہاں آباد ہیں, ایک وائبرنٹ شہر ہے, 20 ملین کے سے بھی زیادہ کہتے ہیں کہ لوگ اس کی آبادی ہے, اور وہ پاکستان کا گروتھ سینٹر ہے. پاکستان کا ریونیو جیسے آپ نے کہا کہ 65% وہ کراچی سے آ رہا ہے, اور یہ پچھلے 10-11 سالوں میں اس کی بہت زیادہ تباہی ہو رہی ہے. یہ کنٹینیویشن ہے پچھلے 10-11 سالوں میں. تو آپ اگر دیکھیں کہ کوئی شخص, ایک سینسبل آدمی کبھی یہ سوچ نہیں سکتا ہے کہ کراچی کا یہ حشر ہوگا. ایک وہاں حکومت موجود ہے اور اس کے باوجود یہ حشر ہو رہا ہے وہاں پر. تو کیا ہو رہا ہے؟ وہ پاکستان کے گروتھ سینٹر کو چوک کیا جا رہا ہے. جہاں سے جب گروتھ اکنامک ایکٹیویٹی سلو ہو جائے گی, یہاں سے ریونیو جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں 60-65% مل رہا ہے, یہ بھی نہیں ملیں گے. تو نہیں ملیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو ریسورسز پاکستان میں کم ہوں گے, ہماری ڈپینڈنس جو ہے وہ بوروئنگ کے طرف زیادہ بڑھے گی, ہم زیادہ قرض لیں گے اور مقروض ہوتے چلے جائیں گے. دنیا میں کتنے ملک ہیں جو اتنے زیادہ ہیوی ڈیٹ برڈن میں چلے گئے ہو اور وہ ترقی بھی کر رہے ہیں, وہاں ان کی آبادی اور لوگوں کی زندگیاں بھی ہیں وہ بہتر ہو رہی ہیں. ہائیلی انڈیٹڈ کنٹریز میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے عوام خوشحال نہیں ہوتے ہیں. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ واقعی یہ کسی جو نظر آ رہا ہے کہ کوئی سینسبل آدمی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ کراچی کو اس حالت میں پہنچایا جائے. میں آتا ہوں منصور صاحب, ایک اور بہت اہم کوشچن ہے, ابھی ڈیولپ ہوا ہے, میں آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہتا ہوں. سر, یہ جو انسداد و منشیات کے جج ہیں ابھی ان کو ایک زیر سماعت مقدمے سے سر واٹس ایپ کے ذریعے ہائی کورٹ سے یہ آرڈر آیا کہ آپ یہ زیر سماعت مقدمہ نہیں سنیں گے آئندہ, اور وہ واٹس ایپ کال سے آیا. تو سر اس کی لیگلٹی پہ میں آپ سے جاؤں گا کہ اس طرح ہائی کورٹ سے اگر واٹس ایپ سے آتا ہے, بعد میں نوٹیفیکیشن ہو نہ ہو, لیکن اگر آرڈر آتا ہے تو اتنی جلدی کیا تھی؟ اور دوسرا یہ ہے سر کہ اس اہم مقدمے میں, کیونکہ اہم مقدمات ہیں ان کے پاس, تو اگر اس طریقے سے زیر سماعت مقدمات کو ججز کو ہٹا دیا جائے گا تو پھر کیا جو انصاف کی فراوانی ہے اس پہ سوال نہیں اٹھے گا؟
دیکھیے اس کے اندر بڑا مجھے جو اطلاع ہے وہ ذرا سی مختلف ہے. میں نے اس سلسلے میں پوچھا. دیکھیے ہوا یہ ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن پروبیبلی ہوا ہے 2 دن پہلے, اور جو مجھے اطلاع دی گئی تھی کہ وہ یہ دی گئی تھی, اس لیے کہ میں اس میں انوالو نہیں ہوں, مگر جو اطلاع دی گئی تھی مجھے وہ یہ دی گئی تھی کہ ان کو ڈیلیور بھی ہو گیا تھا جج صاحب کو اگلے دن ہی شاید. واٹس ایپ کے اوپر کیا میسج آیا ہے نہ مجھے پتہ ہے نہ کسی اور کو پتہ ہے. اگر وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ان کو واٹس ایپ کے تھرو اطلاع دی گئی کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو جب کیا کہتے ہیں ریپیٹریٹ کر دیا گیا ہے تو اس صورت میں آپ بیٹھ نہیں سکتے ہیں. دوسرا ہائی کورٹ سے آیا ہے, اگر ہائی کورٹ سے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آیا ہے تو جوڈیشری نے اپنے ہی جوڈیشل آفیسر کو انفارم کیا ہے. اگر جوڈیشری نے اپنے جوڈیشل آفیسر کو انفارم کیا ہے تو پھر اس صورت میں جوڈیشری, بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر کہ نوٹیفیکیشن ہو جاتے ہیں, کسی وجہ سے وہ نوٹیفیکیشن پہنچ نہیں پاتا ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ نوٹیفیکیشن کی ڈیٹ جو ہوتی ہے وہ ڈیٹ ہوتی ہے اس کی امپلیمنٹیشن کی. اگر ان تک پہنچا نہیں ہے کسی وجہ سے اور کسی نے اطلاع دی ہے واٹس ایپ کے اوپر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مگر اگر ان کو واٹس ایپ کے اوپر کسی نے لکھ کے بھیجا ہے, نوٹیفیکیشن کی کاپی نہیں بھیجی ہے اور لکھ کے بھیجا ہے, وہ انلیگل ہے. اگر یہ میسج میں ان کو کام کرنے سے روکا گیا ہے نوٹیفیکیشن کا حوالہ دیے بغیر, تو آپ سمجھتے ہیں کہ میسج سے یہ اگر آرڈر ہے تو یہ پھر غیر قانونی ہے آپ کے نظر میں؟ ٹھیک ہے سر, میں آگا ہوں اور ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں, اور بریک لینے کے بعد میں اپنے مہمانوں کی طرف دوبارہ آتا ہوں. جی اشفاق صاحب, میں چاہوں گا جو ذرا سے سوالات کے چھوٹے چھوٹے, تاکہ میں زیادہ سے زیادہ جوابات لے سکوں آپ سے بھی اور منصور صاحب سے بھی. تو سر ایک تو یہ ہے کہ جی یہ سامنے آ گیا, ابھی پچھلے دنوں رپورٹ آپ نے دیکھا تھا, وہ بھی یہی ہے کہ $11.2 بلین ایک سال میں اس موجودہ حکومت نے قرض لے لیا, سر لون لے لیا, اور اب میرا خیال ہے 106 کہا یہ جا رہا ہے کہ جی یہ فسکل ایئر کے لحاظ سے تھا, اب تو 112 تک پہنچ گیا ہے. تو سر 11.2 بلین ایک سال میں, جبکہ پچھلے اگر نواز شریف کی گورنمنٹ وہ دیکھا جائے تو 15 بلین لیا تھا انہوں نے تقریباً 5 سال میں. تو ایک تو سر یہ بتائیے, اور اسی سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ جب ہم پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی حکومت بہت خوشی منا رہی ہے, اور وہ یہ کہتی ہے کہ جی کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اب $19 بلین کے بجائے $13 بلین ہو گیا ہے. تو اس کو سر ذرا مختصر ہمیں بتائیے, قوم کو کیا ہے سر یہ؟ دیکھیے پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ پچھلے اگر 10 سالوں میں لے لیں تو کوئی 50-55 بلین ڈالر سے زیادہ کا ہم نے قرض ہم پہ چڑھا ہے. اور جب میں قرض کی بات کرتا ہوں تو اس میں اس کا مطلب یہ ہے نیٹ ایڈیشن ٹو اسٹاک جو ہے وہ نمبر اسٹیٹ بینک ریلیز کرتا ہے. تو آپ نے 11 بلین کی بات کی ہے, تو اس میں یہ ہے کہ جو ماضی میں بہت بڑے بڑے قرضے ہم نے لے لیے تھے, خاص کر ہم نے پرائیویٹ کمرشل بینکوں سے, فورن بینکوں سے, دبئی کے بہت سارے بینک ہیں جس سے ہم نے پیسے بورو کیے تھے, اور وہ سال کا شارٹ ٹرم ہوا کرتا تھا, تو وہ بہت زیادہ ہم نے لیا. اسی طریقے سے 2014 میں ہم نے ایک یورو بانڈ فلوٹ کیا تھا, اس کی کوئی $1 بلین کی پیمنٹ تھی. تو اس قسم کی چیزوں کی جب پیمنٹ کرنے کی باری آئی تو ہمارے پاس تو پیسے نہیں تھے, تو اس کے لیے حکومت کو لینا پڑا, ادروائز ہم ڈیفالٹ کرتے, جو کوئی بھی حکومت نہیں چاہے گی. تو چونکہ ماضی میں جو لیے گئے ڈیٹ تھے وہ اب میچور ہو رہے ہیں, اس وقت تو لے لیے گئے, یہ سمجھ کے لیے لیا گیا کہ ہم نے تھوڑی پیمنٹ واپس کرنا ہے, جو واپس کرے گا وہ جو جانے گا وہ بھگتے گا ایسے.
تو اب یہ حکومت ایسے ٹائم پہ آئی کہ جب وہ سارے زیادہ تر میچور ہو رہے تھے، تو اس لیے ان کو زیادہ بورو کر کے اس کے ڈیٹ کی پیمنٹ بھی کی گئی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی بہت زیادہ تھا، تو اس کو کم کرتے کرتے میں بھی آپ نے دیکھا کہ 13.6 یا 14 بلین ڈالر کے قریب کرنٹ اکاؤنٹ آیا ہے۔ تو کرنٹ اکاؤنٹ میں کمی تو ہوئی ہے، بہت زیادہ ہمیں اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ دیکھیں چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں، اگر سیلیبریٹ کر لیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہونی چاہیے۔ ایک ڈائریکشن تو ہے کہ بہت زیادہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، اس میں کمی ہوئی ہے۔ اب اس کو اگر مائنر دیکھیں کہ کمی کیسے ہو گئی ہے، کس طرح سے ہوئی ہے، اس میں پالیسی کا کتنا رول ہے۔ جو سی پیک ہمارے جو پروجیکٹ چل رہے تھے سی پیک کے حوالے سے، اب وہ انرجی سے ریلیٹڈ وہ پروجیکٹ نہیں چل رہے ہیں، سب کمپلیٹ ہو گئے، تو اب کوئی اس لحاظ سے جو مشینری پہ امپورٹ تھا تقریباً 2 بلین ڈالر تو وہیں سے کم ہو گیا۔ اس کے علاوہ کچھ پالیسیز کی وجہ سے بھی کمی آئی ہے، جس میں گاڑیوں کے آپ امپورٹ دیکھیں اس میں کمی ہے، اسی طریقے سے گاڑی کے پارٹس ہیں ان میں بھی کمی ہے۔ تو یہ تقریباً 550-600 ملین ڈالر یہاں سے کمی ہوئی ہے۔ تو یہ ملا کے کوئی 4-5 بلین ڈالر کے جو کمی آئی ہے امپورٹ میں، اور تھوڑا ریمیٹنس بڑھا ہے اس پیریڈ میں، تو اس کی وجہ سے آپ کرنٹ اکاؤنٹ میں بہتری دیکھ رہے ہیں۔ تو اچھا ہے کہ آگے اگر چل کے اس مالی سال میں یہ اور بھی بہتر ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے جو اس سال کی اکنامک ایکٹیویٹی وہ اور بھی سلو ہو جائے گی، تو اس لیے ہماری آلریڈی اور بھی امپورٹ ڈیمانڈ ہے، اس میں کمی ہو جائے گی۔ ظاہر ہے سر 5,500 آپ کا ٹارگٹ ہے، جو کہ اگر آپ اچیو کرنے جاتے ہیں تو معیشت کی اور بڑا غرق ہوگا۔ میں اس پہ بعد میں بات کروں گا۔ میں ذرا انور منصور صاحب سے ایک اہم سوال اور کر لیتا ہوں۔ منصور صاحب، یہ جب یہ کیس جج ارشد ملک کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سر، کہ سپریم کورٹ نے ایک مانیٹر جج لگایا تھا مانیٹرنگ کے لیے، جو شاید جسٹس اعجاز الحسن صاحب تھے۔ تو سر جو یہ واقعہ ہوا ارشد ملک صاحب کے حوالے سے جو ٹرائل کورٹ میں، اس میں ہمیں ان کا کردار نظر نہیں آ رہا ہے، اور نہ بینچ میں وہ جو ہے مانیٹرنگ جج جو ہے شامل ہوئے۔ تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیے، مانیٹرنگ جج کا کام جو تھا، جب ایک دفعہ ججمنٹ ڈیلیور ہو گیا اس کے بعد مانیٹرنگ جج کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ اب ایپلیٹ فورم میں چلے گئے ہیں جو ہائی کورٹ ہے، اور ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ جا کے جج آف دی ہائی کورٹ کو تو مانیٹر نہیں کرے گی۔ تو ایشو یہ ہے کہ ایک ججمنٹ ڈیلیور ہو گیا تھا، اب ڈیلیور ہونے کے بعد وہ پبلک پراپرٹی ہو جاتا ہے، پھر جو مرضی ہے جس کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس کی کوئی ضروری کیا کہتے ہیں مانیٹرنگ جج کا اب رول نہیں تھا کہ وہ اب ہائی کورٹ کو کوئی ڈائریکشن دے۔ اب ہائی کورٹ کا ڈائریکشن دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ انٹرفیئر کریں گے ہائی کورٹ کی جورسڈکشن میں، جو کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ہے۔ انٹرفیئر سپریم کورٹ نہیں کرے گی یوزولی، تو اس لیے آپ کو ان کا رول نظر نہیں آیا اس میں کہیں۔ ٹھیک ہے سر، ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو ابھی حالیہ فیصلہ دیا ہے سر، اس میں جو جج ارشد ملک ہیں ان کو انہوں نے ڈسکریڈٹ کر دیا۔ اب مجھے سر یہ آپ سے ضرور پوچھنا ہے کہ جب جج جس کیس میں جج ڈسکریڈٹ ہوا ہے، تو اب اس کیس میں اس کی ججمنٹ جو ہے وہ کس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو دیکھے گا، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے کیا نتائج سامنے آئیں گے سر؟ ڈاکٹر دانش، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے یہ مجھ سے سوال کر لیا۔ دیکھیے، میں ذرا ایکسپلین کر دوں اس کو۔ جو ایفیڈیوٹ فائل کیا ہے یا جو دیا ہے جج ارشد ملک نے، وہ بڑا امپورٹنٹ ایفیڈیوٹ ہے۔ اس میں دو چیزیں کہی گئی ہیں۔ ایک تو اس نے کہا کہ مجھے اپروچ کیا گیا پہلے ججمنٹ دینے سے پہلے، اور چونکہ مجھے اپروچ کیا گیا اور مجھے پیسے کی آفر کی گئی، میں نے اس موقع کے اوپر نہ کوئی پیسہ لیا اور نہ میں نے کوئی فیور کیا ہے، بلکہ میں نے ایویڈنس جو اویلیبل تھا ریکارڈ کے اوپر، اس کے بیسس پہ
یہ ججمنٹ دیا ہے، پہلا کام اس نے یہ کیا۔ دوسرا اس نے کہا کہ جب میں دے چکا تھا ججمنٹ، اس کے بعد مجھے مختلف لوگوں نے اپروچ کیا، جب میں ان کو توجہ نہیں دے رہا تھا تو اس وقت مجھے ایک ویڈیو دکھائی گئی جو وہ تھی جو کہ میں پبلک نہیں کرنا چاہ رہا تھا، تو میں بلیک میل ہو گیا، اور میں نے اس بلیک میلنگ کے اندر میں نے ان کو یہ بتانا شروع کر دیا تھا کہ آپ یہ پوائنٹ لے لیں اپنے اپیل کے اندر۔ مگر ایشو بڑا امپورٹنٹ ہے، ایشو یہ ہے کہ کیا وہ ججمنٹ جو ہے انڈر پریشر یا کورجن لکھا گیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو جو وہاں پر ایویڈنس جو دیا گیا ہے، ظاہر ہے ایویڈنس کے باہر تو کوئی ججمنٹ نہیں لکھا جا سکتا۔ اب ہائی کورٹ کا کام یہ ہے کہ اس ایویڈنس کو لے کر اور پھر اس کو پرکھے اور ججمنٹ کے ساتھ ملا کے دیکھ لیں کہ کیا وہ ایویڈنس کے بیسس پہ ججمنٹ لکھا گیا ہے یا نہیں لکھا گیا ہے۔ اگر نہیں لکھا گیا ہے اور ایویڈنس کچھ اور ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اپیل الاؤ ہو جائے گی۔ اگر وہ ایویڈنس کے بیسس پہ لکھا گیا ہے تو اپیل ظاہر ہے کہ ڈسمس ہو جائے گی۔ دوسرا، سپریم کورٹ نے ایک چیز اور کہہ دی ہے اس کے اندر کہ وہ جو ٹیپ کے بارے میں بات کرتے ہیں جو دکھائی گئی تھی ٹی وی کے اوپر اور وہ پریس کانفرنس میں دکھائی گئی تھی، وہ جب اس کے بارے میں پوچھا گیا تو اس کا کہا گیا کہ یہ ٹیپ ہمارے پاس اوریجنل میں نہیں ہے۔ اگر اوریجنل ٹیپ نہیں ہے تو کورٹ نے یہ کہا کہ اس ٹیپ کو پروو کرنے کے لیے آپ کو اوریجنل دینی پڑے گی، اس کی ویراسٹی چیک کرانی پڑے گی، اس کا فورنزک کرانا پڑے گا، اور یہ کرانے کے بعد ہی آپ پروو کر سکتے ہیں۔ تو اس کو پروو کرنے کے لیے وہ سب چیزیں کرنی پڑیں گی جو ان لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ ہمارے پاس یہ اویلیبل نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایشو ہے وہ اب پیچھے رہ گیا ہے، اس لیے کہ وہ جو انہوں نے الزامات لگائے تھے اس الزامات کے کوئی جینوئن پروف نہیں ہے۔ مگر جہاں تک کہ اب کیس کا تعلق ہے وہ اپنے اوریجنل ریکارڈ کے اوپر اور اوریجنل ایویڈنس پہ چلے گا، اور ہائی کورٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی آن دی بیسس آف دی اوریجنل ریکارڈ۔ جی سر، ایک جملہ صرف اس پہ چاہوں گا، پھر بریک میں جانا ہے مجھے، کہ سر جب جج ڈسکریڈٹ ہو گیا تو پھر سر فورنسک کس بات کا، سر پھر کس بات کی سر اس کی اوریجنلٹی کی بات کی جائے؟ سپریم کورٹ نے تو اس کو ڈسکریڈٹ کر دیا۔ آپ ڈاکٹر صاحب انہوں نے یہ نہیں ڈسکریڈٹ کیا کہ اس نے ایویڈنس کے بیسس پہ ججمنٹ نہیں لکھا ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ یہ بعد میں جو شخص بلیک میل ہو سکتا ہے، اب الفاظ پڑھے اس ججمنٹ کے، اس میں یہ لکھا ہے جو شخص بلیک میل ہو سکتا ہے اپنے پچھلے اسکیلیٹنز کی وجہ سے، اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ مزید آگے چلے۔ تو ڈسکریڈٹ وہ اپنے پچھلے غلط کاموں سے ہوا ہے، جو کہ جس کی مووی بنی ہوئی ہے، جو ایڈمیٹڈ مووی ہے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے ڈسکریڈٹ کیا ہے، اس ججمنٹ کی وجہ سے ڈسکریڈٹ کیا۔ آپ ٹھیک ہے، میں ایک بریک ہوں گا ناظرین، اس بریک کے بعد آتا ہوں، پھر ایک سوال بہت امپورٹنٹ ہے دونوں مہمانوں سے میں کرتا ہوں، ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک۔ میرے پاس دو منٹ ہیں دونوں مہمانوں کے لیے۔ سر میں اشفاق صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، یہ جو ریونیو، فیڈرل ریونیو ہے سر، ٹیکس اور نان ٹیکسز تقریباً 6% کہا یہ جا رہا ہے، جو ماہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں گرا ہے، حالانکہ ایکسپینڈیچر جو کہ ڈیولپمنٹ کا تھا وہ 25% کمی کی گئی ہے۔ ایک تو یہ سر تھوڑا سا مختصر بتائیں۔ دوسرا سر، اسٹیٹ بینک کرنسی ڈیویلیویشن کی وجہ سے کہا یہ جا رہا ہے جو پروفٹ ہوتا تھا اسٹیٹ بینک کا تقریباً 300 ارب، وہ سر اب بالکل میرا خیال ہے مائنس میں جا رہا ہے، کیا کہیں گے سر مختصر؟ جی دیکھیں، ریونیو میں شارٹ فال ہوا ہے، دس از ون آف دا ریزن کہ ہمارا اس خسارے کے جس کا ہم ڈسکس کر رہے ہیں 8.9% جو ہوا ہے اس مالی سال میں، اس میں ریونیو از ون آف دا ریزن کہ اس میں شارٹ فال ہے۔ ایک تو شارٹ فال اس لیے ہوا کہ اکانومی آپ کی سلو ہو گئی ہے،
अनसर्टन थी मुल्क में, बहुत ज़्यादा बिजनेसमैन सबको समझ में नहीं आ रहा था, कारोबार मंदा था जिसे कहते हैं। तो वो डायरेक्ट टैक्सेस में जो इनकम टैक्स हैं, जो टैक्स रेवेन्यू है उसमें कमी हुई है, जिस तरीके से बढ़ना चाहिए था नहीं बढ़ा। दूसरी चीज़ ये है कि एक नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है, और नॉन टैक्स रेवेन्यू में बहुत बड़ा कंपोनेंट जो है वो स्टेट बैंक का प्रॉफिट है। और स्टेट बैंक का प्रॉफिट इसलिए कम हुआ कि ये जो हमने पागलों की तरह करेंसी को डिप्रिशिएट किया गया है, तो इसकी वजह से स्टेट बैंक को इस करेंसी के डिप्रिसिएशन से जो लॉस हुआ है, तो स्टेट बैंक का प्रॉफिट नीचे चला गया। और जब स्टेट बैंक का प्रॉफिट नीचे चला गया तो वही प्रॉफिट जो स्टेट बैंक का होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को आ जाता है एज ए नॉन टैक्स रेवेन्यू के। तो जब वो गिर गया तो नॉन टैक्स रेवेन्यू भी गिर गया। इसलिए आप ओवरऑल रेवेन्यू में कभी 6% जिसका आप जिक्र कर रहे थे वो है। और दूसरी तरफ एक्सपेंडिचर में जो ज़्यादा बढ़े हैं, वो एक्सपेंडिचर में बढ़ने की वजह डिस्काउंट रेट का बढ़ना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जितना 6.75% हमने डिस्काउंट रेट बढ़ाया है, इसकी वजह से 1100 अरब से ज़्यादा हमारा इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ गया, जिसने हमारे एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया, और उसकी वजह से ये गैप पैदा हुआ इतना बड़ा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। मैं जरा हुकूमत का कसूर है तो उतना ही IMF का भी कसूर है। ठीक है सर। इसके अलावा भी सर तकरीबन टैक्स बेस जो होता है वो तो बेस करता है 70% इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्रीज माइनस पे जा रहा है, तो जाहिर है सर प्रॉब्लम तो आनी है। मैं आगे किसी वक्त और बात करूंगा सर आपसे। अनवर मंसूर साहब, एक अपॉइंटमेंट हुई है आर्मी चीफ साहब की, और प्राइम मिनिस्टर साहब का वो मेरे सामने पड़ा हुआ है कि जनरल कमर जावेद बाजवा इज अपॉइंटेड चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ फॉर अनदर टर्म ऑफ 3 years। सर ये जो मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहा हूं उसमें तो सर ये नॉमिनेशन कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते, अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट है, क्या कहेंगे सर? जब ये मैं इसलिए इस पे ज़्यादा बोलूँगा नहीं कि ये एक पिटिशन पेंडिंग है, और इसके अंदर जो मुझे इतला मिली है वो पूरा प्रोसीजर फॉलो हो गया है और प्रेसिडेंट ने फाइनल हो गया है। सो आई डोंट थिंक देयर इज़ अ प्रॉब्लम एनी मोर। सर मैं आपसे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन सर इतना तो मुझे आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाने दीजिए कि सर पहली दफ़ा हमने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक लेटर है, प्राइम मिनिस्टर का लेटर हेड, उसके ऊपर उसने अपॉइंटमेंट का लफ्ज़ लिखा है कि अपॉइंटेड, हालांकि उसके पास ये इख्तियार ही नहीं है अपॉइंटमेंट का, और ये इख्तियार सदर के पास है, उसके पास नॉमिनेशन का है। तो सर क्या आप मानेंगे इतना? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट क्या फैसला देती है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि ये लेटर इस तरह जो ऑर्डर किया गया है प्राइम मिनिस्टर का, ये लीगल तरीका है सर? देखिए, हुआ ये था कि एक ऑर्डर करा दिया था किसी ने, हो गया, बट जब जैसे रियलाइज़ किया कि ये गलत हुआ है, उन्होंने पूरा प्रोसीजर फॉलो करके और पूरी समरी बन के और दोबारा पूरा बनाकर प्रेसिडेंट की तरफ से ऑर्डर हो गया है, तो ये रेक्टिफाई हो जाता है। रेक्टिफाइबल ऑर्डर्स होते हैं, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। सर बहुत शुक्रिया सर, लेकिन एक जुमला कहते हुए मैं जा रहा हूं अपना, कि प्राइम मिनिस्टर जब इस तरह का ऑर्डर करेगा जो उसकी अथॉरिटी नहीं है, और एक पेज पे करेगा और किसी के कहने पे करेगा, जो ये लीगल तरीका कानूनी आईनी नहीं है, तो ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बहुत क्वेश्चन हो जाता है कि किस किस्म की एडवाइस वो ले रहे हैं। वक्त खत्म हो जाता है। दोनों मेहमानों का शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए।